ریڈیو پاکستان اردو شاعری میں کلاسیکی روایت اور انقلابی فکر کو ایک ساتھ لے کر چلنے والے غزل اور نظم کے عظیم شاعر فیض احمد فیض کی یاد میں فیچر سنیے۔ اسکرپٹ اور آواز محمد ظہیر بدر، پروڈیوسر رائے محمد عرفان، پیشکش ریڈیو پاکستان لاہور۔ گلوں میں رنگ برے بادلوں بہار چلے چلے بیا کے گلشن کا کاروبار چلے گلوں میں رنگ بھرے بادلوں بہار چلے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نامہ، مجھ سے پہلی سی محبت۔ یوں تو چمنستان اردو کی خیابان سخن طرح طرح کے پھولوں سے جلوہ دار اور مشک بھار ہے۔ خدائے سخن میر تقی میر سے انیس و دبیر اور خواجہ الطاف حسین حالی تک بے شمار عظیم شعراء گزرے، لیکن غالب و اقبال کی شاعری جس طرح جہان کو خوش آئی، اس کی نظیر لانا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ اسی طرح پاکستان بننے سے ذرا پہلے اور بعد میں بہت سے شعراء منصہ شہود پر ظاہر ہوئے، خوب شعر کہے، داد سمیٹی اور یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے، سیر کی خوب پھرے، پھول چنے شاد رہے، باغباں جاتے ہیں ہم، گلشن تیرا آباد رہے۔ آباد گلشن میں ان کا کلام آج بھی اہل دل کی دھڑکنوں میں گنگناتا ہے، شائقین ادب کا دل لبھاتا ہے۔ انہی شاعروں میں سے ایک نام ہے فیض احمد فیض کا۔ دربار میں اب سطوت شاہی کی علامت، دربار میں اب سطوت شاہی کی علامت، دربار کا عصا ہے کہ مصنف کا قلم ہے، دربار کا عصا ہے کہ مصنف کا قلم ہے، پھر کوہ ندا پر آوارہ ہے، پھر کوہ ندا پر جو بشارت، تمہید مسرت ہے کہ طول شب غم ہے، تمہید مسرت ہے کہ طول شب غم ہے۔ شہر اقبال سیالکوٹ کی تحصیل نارووال کے ایک چھوٹے سے قصبے کالا قادر میں ایک ماہر قانون علم دوست سلطان محمد خان کے آنگن میں 13 فروری 1911 کو کھلنے والا ایک پھول جس کی خوشبو کا پھیلاؤ منت پذیر شانہ فصل بہار نہیں، بہار ہو کہ خزاں سرما کے ٹھٹھرتے سویرے ہوں یا گرما کی لودار شامیں، اس پھول کی خوشبو چہار دانگے عالم میں جہاں جہاں اردو بولی جاتی ہے، لکھی جاتی ہے، پڑھی یا سمجھی جاتی ہے، دل و دماغ کو بہار آشنا کرتی ہے۔ یہ حسین اتفاق ہے کہ علامہ اقبال کی طرح فیض نے میٹرک اور انٹر تک کی تعلیم اسکاچ مشن اسکول اور مرے کالج سیالکوٹ سے حاصل کی۔ علامہ اقبال ہی کی طرح انہوں نے گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کا امتحان پاس کیا، گورنمنٹ کالج ہی سے ایم اے انگلش اور اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے عربی کیا۔ 1935 میں فیض محمدن اینگلو اورینٹل کالج امرتسر میں انگریزی کے لیکچرار مقرر ہوئے۔ یہیں سے ان کی عملی زندگی اور آدرشوں کے مطابق فکری جد و جہد کا آغاز ہوتا ہے۔ 1936 میں انہوں نے سید سجاد ظہیر اور صاحبزادہ محمود الظفر سے مل کر انجمن ترقی پسند مصنفین بنائی، جو اردو میں ترقی پسند تحریک کی موجب بنی۔ 1940 میں وہ کچھ عرصے کے لیے ہیلے کالج آف کامرس میں انگریزی کے لیکچرار رہے، جس کے بعد 1942 میں انہوں نے انڈین آرمی میں بطور کیپٹن ملازمت اختیار کی۔ 1943 میں
ان کی میجر کے عہدے پر ترقی ہوئی اور 1944 میں وہ لیفٹیننٹ کرنل بنا دیے گئے۔ اسی عہدے پر 1947 میں انہوں نے فوج کی ملازمت چھوڑ دی اور لاہور آ کر میاں افتخار الدین کے اخبار پاکستان ٹائمز اور روزنامہ امروز کے ایڈیٹر بن گئے۔ فیض 1964 میں عبداللہ ہارون کالج کراچی کے پرنسپل مقرر ہوئے۔ اس کے علاوہ فیض بین الاقوامی میگزین لوٹس کے مدیر اور پاکستان آرٹس کونسل کے سربراہ بھی رہے۔ دستے صبا کا انتساب کلثوم کے نام ہے۔ یہ کلثوم کون تھی؟ جی سامعین، کلثوم ایلس فیض ہی کا اسلامی نام تھا جو کہ فیض احمد فیض کی والدہ نے رکھا تھا۔ تاہم وہ عمر بھر ایلس فیض کے نام ہی سے معروف رہیں۔ فیض کے ساتھ ایلس نے اپنی محبت اور شادی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایک دفعہ کہا تھا، پہلی ملاقات تو ہندوستان میں ہوئے تھے نا فیض سے، امرتسر میں۔ وہ بھی ایم اے کالج میں پڑھایا کرتے تھے، لیکچرر تھے انگریزی۔ تو تاثیر صاحب کے ہاں تاثیر بھائی ہم کہیں گے، ان کے ہاں تو بہت ادیب اور اسٹوڈنٹ جمع ہو جاتے تھے نا، ہفتہ اتوار کے دن کوئی امبالہ سے آتا تھا، کوئی لاہور سے آتا تھا، ان میں تو شامل تھے فیض۔ تو ہماری دوستی ہو گئے، سب سے ہو گئے، لیکن آہستہ آہستہ تو فیض سے زیادہ ہو گئے۔ اور پھر ہم نے بھی سوچا تھا کہ دوستی بڑھتی بڑھتی تو ایک حد تک ہوتے ہیں نا تو شادی تو ہو جائے۔ لیکن دو باتیں تھیں، ایک تو فیض صاحب تو کے خاندان جو تھا نا کافی آرتھوڈاکس پنجابی چودھری جٹ، تو وہ اپنی ذات سے باہر تو پھر شادی نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک تو میں بھی تھی، اس سے زیادہ ان کی فیملی کو برایا کرتے تھے۔ اور ہمارے خاندان نے سوچا تھا کہ ہم واپس آ جائیں گے 1 سال کے بعد، اور فیض صاحب سے تو وہ ملے نہیں، تو انہوں نے کچھ ریسٹرکشنز کہا تھا، سوچ لو، یعنی انتظار کریں۔ اور فیض کے وہ داخلہ ہوا تھا کیمبرج میں، وہ جانے والے تھے، تو ہم نے بھی سوچا چلو ذرا انتظار کریں، دیکھ لیتے ہیں۔ لیکن لڑائی شروع ہو گئے، اور لڑائی شروع ہونے کے بعد تو فیض نے اپنی داخلہ بند کر دی، اور ہمارے والدین آہستہ آہستہ انہوں نے اجازت دی۔ اس وقت تک تو تاثیر صاحب تو سری نگر جا چکے تھے، وہ پرنسپل تھے نا ایس پی کالج کے، تو ہم بھی چلے گئے، تو شادی تو وہاں ہونی تھی۔ شیخ عبداللہ، ہاں، شیخ عبداللہ نے ہمارے نکاح پڑھا تھا۔ فیض صاحب آئی تھی برات میں، تو صرف 2 آدمی تھے، اور کون؟ فیض صاحب کے چھوٹے بھائی اور ایک دوست تھے۔ مارچ 1951 میں فیض احمد فیض پنڈی سازش کیس میں گرفتار ہو کر 4 سال پاکستان کی مختلف جیلوں میں قید رہے اور 1955 میں انہیں رہائی ملی۔ اسیری کے دوران ایلس فیض نے ان کے لیے بڑی ثابت قدمی سے قانونی جنگ لڑی۔ دونوں بیٹیوں منیزہ اور سلیمہ کی پرورش اور حفاظت کر کے نصف بہتر ہونے اور حوصلہ مند ماں ہونے کا حق ادا کیا۔ فیض احمد فیض کی صاحبزادی محترمہ منیزہ ہاشمی کہتی ہیں، بہت سال پہلے ہماری ایک بہت پیاری جاننے والی ہیں، انہوں نے ایسی گفتگو میں کہا کہ فیض تو سب کو نظر آ رہا ہے، فیض کے پیچھے ایلس نہیں کسی کو نظر آتی۔ اور یہ بہت ہی ایک سچ سٹیٹمنٹ تھی۔ جتنا زیادہ میری والدہ نے فیض صاحب کو سپورٹ کیا، ان کی جنگ لڑی، انہیں کورٹ میں ان کو کس طرح سے ان کے کیسز کو فائٹ کیا، یہ ظاہر ہے میرے خیال میں صرف ہمیں نہیں معلوم، دنیا کو معلوم ہے۔ اور اس کے علاوہ ایلس نے ہمیشہ پاکستانی عورت کے لیے لڑائی لڑی، ہیومن رائٹس کے لیے لڑائی لڑی، فریڈم آف سپیچ کے لیے لڑائی لڑی، ریفیوجیز کے لیے لڑائی لڑی۔ جہاں بھی ان کو ظلم اور مظلوم نظر آیا، اس کے لیے ایلس فیض کھڑی ہو گئیں اور ان کو سپورٹ بھی کیا اور ان کے لیے آواز بھی اٹھائی۔ اور میرے خیال میں یہ بہت انفلوئنس میرے والد صاحب کا بھی ہے اور ایلس کا ان پہ بھی ہے۔ وہ دونوں ایک طرح سے میاں بیوی تو ظاہر تھے، لیکن اس کے علاوہ پارٹنرز تھے، and they were walking on exactly the same path. They believed in the same ideals. They focused on the same road. And there was so much that they had in common, which had to do with the common man, with human rights, with love of humanity, with tolerance. یہ سب باتیں جو ہیں یہ دونوں میاں بیوی کی سانجھی تھیں۔ کبھی کبھی بالکل صحیح طرح سے میں سمجھتی ہوں، جس طرح ہم یہ مثال استعمال کرتے ہیں کہ میاں بیوی، یہ مرد اور عورت ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں،
یہ دو پہیے بڑے واضح طور پہ مجھے اپنے ماں باپ میں نظر آتے تھے۔ ان کا شعری مجموعہ زندہ نامہ اسیری کے انہی دنوں کی یادگار ہے۔ قید سے رہائی کے بعد فیض احمد فیض اپنی بیوی بچوں کے ساتھ 4 سال تک انگلستان میں جلا وطن رہے، اور جب 1958 میں وہ پاکستان آئے تو کمیونسٹ مواد کی اشاعت اور تقسیم کے جرم میں پھر دھر لیے گئے۔ قریباً 2 سال جیل میں رہے اور پھر رہا ہوئے تو روس اور لندن میں قیام پذیر ہوئے۔ فیض کو 1962 میں امن کا لینن ایوارڈ ملا۔ فیض نے اپنے فکری منشور اور ادبی مسلک کے تحت امن اور آزادی کو بڑی حسین اور تابناک چیزیں قرار دیا ہے۔ وہ ایسے معاشرے کا خواب دیکھتے ہیں جس کی بنیاد ہوس، استحصال، اجارہ داری کے بجائے انصاف، برابری اور اجتماعی خوشحالی پر ہو۔ فیض نے لینن پرائز ملنے پر ماسکو میں جو تقریر کی وہ بڑی فکر انگیز ہے۔ انہوں نے کہا، آج کل جب ہم ستاروں کی دنیا میں بیٹھ کر اپنی ہی دنیا کا نظارہ کر سکتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی کمینگیاں، خود غرضیاں، زمین کے چند ٹکڑوں کو بانٹنے کی کوششیں اور انسانوں کی چند ٹولیوں پر اپنا سکہ چلانے کی خواہش، کیسی بعید از عقل باتیں ہیں۔ اب جبکہ ساری کائنات کے راستے ہم پر کشادہ ہو گئے ہیں، ساری دنیا کے خزانے انسانی بس میں آ سکتے ہیں، تو کیا انسانوں میں ذی شعور، منصف مزاج اور دیانتدار لوگوں کی اتنی تعداد موجود نہیں جو سب کو منوا سکے کہ یہ جنگی اڈے سمیٹ لو، یہ بم اور راکٹ، توپیں، بندوقیں سمندر میں غرق کر دو، ایک دوسرے پر قبضہ جمانے کے بجائے سب مل کر تسخیر کائنات کو چلو، جہاں کوئی تنگی نہیں ہے، جہاں کسی کو کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں، جہاں لامحدود فضائیں ہیں اور ان گنت دنیایں۔ سامعین، فیض نے فکر اقبال سے بھی خوشہ چینی کی۔ اقبال نے اخوت کی جہانگیری اور محبت کی فراوانی کو مقصود فطرت قرار دیا ہے۔ فیض نے سماجی و معاشرتی اور معاشی انصاف کو محبت کے فروغ اور اخوت کی جہانگیری کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ کہتے ہیں، انگنت صدیوں سے تاریک بہیمانہ طلسم، ریشم و اطلس و کم خواب میں بنوائے ہوئے، جسم نکلے ہوئے امراض کے تنوروں سے، پیپ رستی ہوئی ان روح کے ناسوروں سے، جا بجا بکتے ہوئے کوچہ و بازار میں جسم، خاک میں لتھڑے ہوئے، خون میں نہلائے ہوئے، لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجے، اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجے، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ دراصل فیض نے محبت کے ارکان ثلاثہ اور رموز و علائم اور تلازموں کو فرد کے بجائے معاشرے کے حوالے سے استعمال کیا ہے۔ وطن ان کے ہاں لیلہ وطن، عوام، عشاق وطن اور مقتدرہ قوتیں رقیب کے طور پر جلوہ گر ہوئی ہیں۔ فیض کے نزدیک اہل وطن کی خوشحالی وطن کی ترقی کی دلیل ہے۔ ان کی شاعری اپنے قاری کو لاشعوری سطح پر وطن کی محبت کو ترجیح دینے پر اکساتی ہے۔ وہ اپنے قاری کو اشاروں کنایوں میں نظریہ محبت پر نظر ثانی کرنے کے لیے آمادہ کرتے ہیں۔ ان کی شاعری حریت فکر اور افراد کو اجتماعی حوالے سے اپنی انفرادی اہمیت سے آگاہ کرتی ہے۔ عصر حاضر کے ممتاز نقاد، محقق اور نامور استاد ڈاکٹر خواجہ محمد زکریہ فیض احمد فیض کے فن اور اسلوب کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں، اردو ادب میں 1936 میں ایک بڑی اہم تحریک کا آغاز ہوا تھا جسے ترقی پسند تحریک کا نام دیا جاتا ہے۔ اس تحریک سے بہت سے لوگ وابستہ تھے، لیکن پھر ایسا ہوا کہ وہ تحریک ختم ہو گئی اور اس کے بہت سے لکھنے والوں کے نام زندہ رہ گئے۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ ہوا کہ نقادوں کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اس تحریک نے سب سے بڑا شاعر جو پیدا کیا وہ فیض احمد فیض،
اس کی وجہ یہ تھی کہ شاعری یا ادب یا تخلیق وہ خیالات کے ساتھ ساتھ فن کا نام ہے. تو فیض صاحب ان ترقی پسند شاعروں پر اس لیے فوقیت رکھتے ہیں کہ ان کے ہاں اسلوب یا سٹائل شاعرانہ ہے اور وہ دائمی حیثیت رکھتا ہے. جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. سامعین، نون میم راشد نے کہا تھا کہ فیض صاحب حقیقت پسندی اور رومان پسندی کے دوراہے پر کھڑے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو سامعین، ناقدین کے مطابق حقیقت پسندی، رجائیت، رومانیت، انسانی درد کی ترجمانی اور انقلاب آفرینی فیض کی شاعری کی قوس قزح کے رنگ ہیں. ان کی شاعری میں شدت اظہار اور انتشار کے بجائے اعتدال اور توازن، اور نعرے کے بجائے نغمگی اور غنائیت و موسیقیت پڑھنے والے کو لطف و سرور کے در احساس پر دھیرے دھیرے دھیمی دھیمی دستک دیتی ہے. سامعین، غالب کو ملال تھا کہ انہیں قدرت کے عطا کردہ علم و ہنر کا 1000واں حصہ بھی کام میں لانے کے مواقع میسر نہ آئے، لیکن فیض خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے بھرپور زندگی گزاری. انہیں اپنی جملہ خوبیوں اور قابلیتوں کو بقدر تمام استعمال کرنے کا، کام میں لانے کا موقع میسر آیا. تعلیم ہو کہ ادب، فلم ہو کہ صحافت، حرب ہو یا سیاست، ہر شعبے میں انہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیے. ان کی نظمیں، ان کی غزلیں فلموں میں شامل کی گئیں. قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو. قفس اداس ہے یارو صبا سے کچھ تو کہو. کہیں تو بہر خدا آج ذکر یار چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے. گلوں میں رنگ بھرے. فیض کے مصروں پر فلموں کے گیت بھی لکھے گئے. ان کی نظموں اور غزلوں کو موسیقاروں اور گلوکاروں نے سروں میں پرو کر عوام الناس کی سماعتوں تک پہنچایا، اور یوں پہنچایا کہ کوئی بھی باوقار اور سنجیدہ محفل موسیقی ہو اور اس میں فیض احمد فیض کی کوئی غزل یا نظم نہ گائی جائے ممکن ہی نہیں. بلکہ بعض گلوکاراؤں کی معروف پہچان ہی کلام فیض کی گائکی ہے. دستے صبا میں ان کا ترانہ غربت، جبر و استبداد کی چکی میں پستے ہوئے لوگوں کے لیے امید اور امنگ پیدا کرنے کے لیے پورے کے پورے مسلمان اور اسلامی فکر اور ایمان کامل کا مظہر ہے. اس نظم میں رموز و تلازمے اور تلمیحات سب قرآنی ہیں، آسمانی ہیں. بقول اعجاز خاور یہ ترانہ قومی حمیت اور ملی غیرت کا جس قدر مضمون اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنے اندر خدا شناسی اور تقوی کی گہری چھاپ رکھتا ہے. اس کے ہر لفظ میں مشیت الہی
اور قدرت مطلقہ کا اظہار و اعلان موجود ہے۔ ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، ہم دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے، ہم دیکھیں گے جو لوحے ازل میں لکھا ہے، ہم دیکھیں گے۔ علامہ اقبال کے بعد فیض احمد فیض ہی وہ ہستی ہیں جنہیں ان کی زندگی ہی میں عالمی سطح پر سراہا گیا۔ کلام فیض کے دنیا کی متعدد زبانوں میں تراجم ہوئے۔ زندگی بھر دنیا کے مظلوموں اور پائمال روحوں کو زندگی کی تڑپ اور حریت کی حرارت بخشنے والی اس شاعری کا خالق فیض احمد فیض 20 نومبر 1984 کو اس جہان کاخ و کو سے رخصت ہوا، مگر ان کی شاعری میں سموئی خوشبو پچھلے 70 سال سے اہل وطن کو رجائیت، ہمت اور حوصلہ بخشتی ہوئی احساس کو گدگدا رہی ہے۔ استعماری طاقتوں کے مقابلے میں اپنے حقوق کے لیے نبرد آزما اقوام اور افراد کو نوید صبح دے رہی ہے۔ آج بھی اگر کہیں حق اور صداقت کے لیے اور ظلم اور بربریت کے خلاف کوئی آواز بلند ہوتی ہے، انسانی حقوق کا ذکر ہوتا ہے، تو فیض کی شاعری ہی مستعار لی جاتی ہے، اور فیض کی شاعری کے بارے میں ان کی صاحبزادی محترمہ منیزہ ہاشمی کہتی ہیں، فیض صاحب کی شاعری پڑھنے میں اور سمجھنے میں مشکل ضرور لگتی ہے۔ تو اگر آج کی نسل، نوجوان نسل جو اردو زبان سے ہی دور ہوتی جا رہی ہے، تو اردو شاعری سے تو بدقسمتی سے اس سے اور زیادہ دور ہو رہی ہے۔ لیکن اگر وہ کسی طرح سے اس پہ مان جائیں کہ یہ شاعری ہمیں پڑھنی چاہیے، تو انہیں اس کے اندر اتنے پیغامات ملیں گے، اور اپنے حقوق سمجھیں اور اپنے کام اور اپنے وقت میں اوروں کا بھی دھیان کریں، اوروں کو بھی پیار کریں، ان کے ساتھ چلیں۔ لیکن ان کو ڈھونڈنا پڑے گا، ان کو سمجھنا پڑے گا، اور ان کو اپنانا پڑے گا۔ فیض کی شاعری کی خوشبو ہر آنے والے دن کے ساتھ دو چند ہوئی جاتی ہے۔ ان کی شاعری، ان کی فکر اور ان کا کلام آنے والی نسلوں کے لیے بھی حریت، آزادی فکر اور انسانی حقوق کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتا ہے۔ رات یوں دل میں تیری کھوئی ہوئی یاد آئی، جیسے ویرانے میں چپکے سے بہار آ جائے، جیسے صحرا میں ہولے سے چلے باد نسیم، جیسے بیمار کو بے وجہ قرار آ جائے۔ اردو کے عظیم شاعر فیض احمد فیض کی یاد میں خصوصی فیچر آپ نے سنا۔ اسکرپٹ اور آواز محمد ظہیر بدر، پروڈیوسر تھے رائے محمد عرفان، پیشکش ریڈیو پاکستان لاہور۔